السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد وصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دہلی کے امیر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ، زیر جمعیت اہل حدیث کشن گنج کے عہدیداران، ممبران، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، آج ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمارے مرکزی امیر کو اپنے بیچ پاتے ہوئے، اور انہوں نے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 35ویں کانفرنس جو رام لیلا میدان میں ہونے جا رہی ہے 9-10 نومبر کو 2024، یاد رکھیں اس تاریخ کو۔ یقیناً ہم سب کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، کئی سالوں سے ہم لوگ اس کے انتظار میں رہے اور ٹائم بہت ہی کم ہے۔ ٹائم کم ملنے کی وجہ ہمارے امیر محترم نے بتائی کہ پرمیشن ملنے میں بڑی تاخیر ہوئی۔ بہرحال جو بھی ٹائم ملا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے، دین کے لیے، قرآن و حدیث کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو راستہ دکھاتے ہیں، ضرور ہم ان کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ۔ تو ٹائم کم ہے، لیکن اتنا بھی ٹائم اگر ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ گھر گھر تک اس کانفرنس کا پیغام ہم پہنچا سکتے ہیں، اور ہمیں پہنچانا چاہیے۔ اس مجلس میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر طرح کے لوگ بطور خاص جو ضلع کے اضلاع کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں، علماء کرام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، خطباء کرام ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں مسجدوں کے خطیب ہیں، اور پھر ائمہ ہیں، امام حضرات ہیں۔ ہم تمام لوگ آج ہی سے، اسی وقت سے اس کی تشہیر اور کنونس ہم لوگ شروع کر دیں، اور جس سے جتنا ہو سکے وہ ضرور اس کے اعلان میں حصہ لے۔ آج کل جو سوشل ذرائع، سوشل جو وسائل ہیں، اس کا استعمال کریں، اور اس کا استعمال کر کے ہم تمام لوگ کوشش شروع کریں۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان جتنی محنت اور کوشش کرتا ہے ہم اتنا ہی عطا کرتے ہیں۔ اللہ چاہے چھپڑ پھاڑ کے دے، لیکن محنت کی شرط اللہ نے لگائی ہے۔ ہم لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ، اور اس کانفرنس کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں گے، اور جتنا کچھ ہم آپ سے ہو سکے خالص اللہ کے واسطے، کتاب و سنت کی خدمت کے لیے، اور اہل حدیث کی خدمت سے ہم سب واقف ہیں، اور اس کی جو غرض و غایت ہے اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں۔ میں اخیر میں اس مدرسے کے مدرسہ دارالمسلمین ٹھوا پڑا، اس کے ذمہ داران، بطور خاص اس کے جو مؤسس اور فاؤنڈر ڈائریکٹر ہیں مولانا شمیم اختر اصلاحی صاحب، شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہترین انتظام کیا اور اتنے سارے احباب، علماء، فضلاء کو اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مزید ترقی سے نوازے اس ادارے کو، اور پھر جتنے سارے لوگ جمع ہیں اللہ تعالیٰ سب کی یہاں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور سب سے دین کی خدمت کا کام لے، اور اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ایک کو محنت کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب میرے محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارے امیر اور ہندوستان کے جو ہے جماعت اہل حدیث کے مرکزی امیر جناب مولانا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ ہمارے بیچ موجود ہیں، اور وہ بھی کشن گنج کی دھرتی پر موجود ہیں، مدرسہ دارالمسلمین ٹھوا پڑا کے احاطے میں۔ اس کے لیے ہم پرتپاک استقبال کرتے ہیں شیخ محترم کا، اور دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم جتنی بھی تعریف کریں، ہم جیسے لوگوں کی زبانی شیخ محترم کا تعریف کرنا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سورج کو ایک دیا دکھانے کے برابر ہوگا۔ اس لیے اس مختصر سے تعارف کے بعد
میں شیخ محترم سے ایک بات جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شیخ کی رہنمائی اور صدارتی میں ہندوستانی مسلمان بھائی اور بالخصوص جماعت اہل حدیث کے جتنے بھی لوگ ہیں کافی استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور آگے کے جو عزائم ہیں وہ کیا کیا ہے شیخ محترم سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے جو عوام ہیں، جو جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی بھائی ہیں، زیادہ سے زیادہ روشناس ہو سکیں اور استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اب جو ہے شیخ محترم سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا و مصلیا و بعد۔ آج کشن گنج کی سرزمین میں اس ادارے کے اندر ہم حاضر ہیں، اور ہماری ضلعی جمعیت اصل مقصد تھا کہ عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہوا، خصوصاً ہندوستان کی جمعیت اور جماعت اور ملت کی، شیخ عطاء الرحمن مدنی رحمہ اللہ کا۔ اس میں جنوب ہند کے سفر میں ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہوا تھا، وہ ان کے پسماندگان سے ملنا، اور پسماندگان میں ہم سب لوگ موجود ہیں، تو اس سے بھی ملنا، اور مولانا عبدالمتین صاحب، مولانا مصباح صاحب کی والدہ جو ایک عظیم خانوادے کی بہو تھی یا بیٹی تھی یا بیوی تھی، اور ان کے صاحبزادگان بڑے سرگرم ہیں، ان کی بھی تعزیت مطلوب تھی۔ ان دنوں شاید میں ملک سے باہر تھا، اور اہم ترین چیز یہ ہے وہ جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو 1906 میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی بنیاد پڑی تھی، اور ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور اس وقت ایک کانفرنس بھی بہت عظیم الشان اسی بنگالہ یا بہار کی سرزمین میں منعقد ہوئی تھی، اور اس وقت سے کانفرنسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور 35ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 9-10 نومبر 2024 کو منعقد ہونے جا رہی ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ اب بالکل اس وقت جو ہے قریب ترین ہے۔ اور اسی سلسلے میں اپنی ضلعی جمعیت اہل حدیث پورنیہ کو اور کشن گنج کو خبر کی گئی بہت عجلت میں، ایک پروگرام میں جاتے ہوئے، کہ آپ احباب کے ساتھ ایک میٹنگ ہو جائے، تو اسی تعلق سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ ناظم موجود ہیں، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر بھی موجود ہیں، اور نائب ناظم موجود ہیں، اور خود پورنیہ ضلع کے امیر بھی ہیں، مولانا رضوان سلفی صاحب، اور مولانا اخلاق صاحب ندوی جو کشن گنج کے امیر ہیں، اور مولانا زین العابدین صاحب اور ان کے سارے نائبین، اور اس کے ساتھ اس مدرسے کے تمام ہونہار مدرسین و متعلقین بھی ہیں، اور علاقے کے علماء و معززین بھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک نشست اس لیے رکھی گئی کہ کانفرنس کے لیے بہت کم وقت ملا ہے، اور اس کے مختلف وجوہات یہاں بیان کیے گئے، تو اس میں اس کی سرگرمیاں جو آپ کے ہاں دیکھنے میں آ رہی ہے، ہمیشہ اس علاقے میں خاص طور پر شیر شاہ آبادی میں ہر معاملے میں بڑی سرگرمیاں رہتی ہیں، اور اس وقت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن وہ اہم پروگرام ہمارے مد نظر ہے، تو اس سلسلے میں خصوصی کہ گھر گھر یہ پیغام بھی پہنچے، کیونکہ کانفرنس کا عنوان ہے احترام انسانیت اور مذاہب عالم۔ اس وقت ہر مذہب کا ہر انسان خود اپنا مقام نہیں پہچان رہا ہے کہ انسانیت کا کیا مقام ہے، حالانکہ انسانیت کا احترام تمام ادیان کے اندر مسلمات میں سے ہے۔ کچھ چیزوں کو اگر نظر انداز کیا جائے، یا یہ کہ اس کو مدخول قرار دیا جائے، تو تمام میں مسلمات ہیں، اور 5 بنیادی چیزیں جو حقوق انسانی کے وہ تمام ادیان میں مسلمات میں سے، عقل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، تو یہ ساری چیزیں، تو اس وقت تمام اہل ادیان اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہمیشہ حساس ترین اور انسانیت کے بھلائی اور کلیان کا جس میں کام ہو، اور خرخشیں دور ہوں، اور امن و شانتی کا پیغام عام ہو، محبت عام ہو، اور
दहशत गर्दी और आतंकवाद और नफ़रतें और तासुबात ये दूर हों, ये हमेशा मद्देनज़र रही है। और अक़ीदे तौहीद की जो सबसे बड़ी बुनियाद है, वो सबसे कारी ज़र्ब इन्हीं बुतों पर लगाता है। कहीं वतनियत के बुत हैं, तो कहीं जोग्राफियाई बुत है, तो कहीं ज़ात पात के बुत हैं, तो कहीं रंग व नस्ल के बुत हैं, और ये सारे बुत बहुत ज़्यादा भयंकर सूरत इख्तियार करते हैं, और वो एक बड़े बुत जो शिरक करते हैं उसका पेशखेमा बनते हैं, या उस शिरक के पैवस्त होने की वजह से ये सारे बुत जाग उठते हैं और सारी इंसानियत कराहती है। तो मौजू और मकान दिल्ली, रामलीला मैदान में उसको होना है, और दिल्ली की मरकज़ी जगह है जो हमारे देश की राजधानी है, और सियासी सरगर्मियों और समाजी सरगर्मियों और तमाम सरगर्मियों का सबसे बड़ी आमाजगाह है। तो उस सिलसिले में जी 9-10 नवंबर को, तो उस सिलसिले में ये हमारी मजलिस थी, और ये कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा ख़र्चे का मुतालबा करती है मौजूदा दौर में ख़ास तौर पर, और हम लोगों ने तो उस सिलसिले में भी हम लोग सर जोड़ करके बैठे हैं, और हमारी आमला ने और सूबाई जमीयतों ने ये तय किया है। तो ऐसी सूरत में असल इस मजलिस का मकसद यही है कि कॉन्फ्रेंस की सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ, और कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से कामयाब तरीन बनाया जाए मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, जमात के लिए, ये बहुत बुनियादी मामला है। और इस पैगाम को आम होना चाहिए, इंसानियत के पैगाम को, जो कुरान और हदीस की रोशनी में बिलखुसूस और तमाम अदियान आलम के में जो आला क़दरें हैं इंसानियत से मुतल्लिक़, उससे मुतल्लिक़ बिलउमूम। इसीलिए अपने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की का तुर्रे इम्तियाज़ है कि उसके स्टेज पर फ़िरक़ों के, मसलकों के, जमातों के और मज़हबों के और सियासी रहनुमा जो इंसानियत पर यकीन रखते हैं धर्मों पर, उनको, बल्कि कम्युनिस्ट हजरात भी जो धर्मों के बारे में सही यकीन नहीं रखते, उनकी ज़बान से भी और उनको भी ये पैगाम दिया गया, और उस पैगाम में वो शरीक हुए कि वाकई तो अयोध्या से लेकर के और धर्म गुरु हों या शंकराचार्य हों, सब ये इम्तियाज़ रहा है। पहली कॉन्फ्रेंस से थी जब हम लोग आए हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन दूसरी बात 6-7 कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, ये तुर्रे इम्तियाज़ रहा है। तो इस पैगाम को आम करना है, और उसके लिए जो जतन हो सकता है हमारे अहबाब ने उसको अपना रखा है। मज़ीद उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है, और इस के ख़र्चे से मुतल्लिक़ भी जो हमारा उसूल बना हुआ है, हमारी ज़िली और मकामी जमीयतें या उलमा और मदारिस जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो लेंगे, और भरपूर तरीक़े से दोनों हैसियत से, यानी क़दमे भी और दामे भी, यानी दिर में, वो माल और मनाल और जान से भी उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। ये हमारी अपील भी है सब लोगों की, मकामी जमीयत के लोग भी हैं, ज़िली जमीयत के लोग भी हैं, शहरी जमीयत के, सूबाई जमीयत के लोग भी हैं। इत्तफ़ाक़ है ये अल्लाह के फल से, और हमारी जमात के जो क़ल्ब व जिगर है, उलमा और खुतबा और अइम्मा, और वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और इससे पहली कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं कि अइम्मा व खुतबा का अइम्मा व खुतबा अमन के, इंसानियत के, क़याम इंसानियत का लंबरदार रहे, इस पर थी, बड़ी कामयाब थी, और उसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई थी। तो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के इस उन्सुर से साबित होता है, और दुनिया जानती है, और उसके तमाम जरायद व मजल्लात में लिखे हुए हैं कि उसके मकासिद क्या है और करने के काम क्या है। जहाँ बैठे हैं हम, सबसे बुनियादी कामों में तालीम है। किसी ज़माने में देश को आज़ाद करना था तो तहरीक शहीदैन का मरकज़ था ये इलाका, और कोई मैदान में नहीं था, तो उस वक्त अहले हदीस थे। और तहरीक शहीदैन को 150 पौने 200 साल तक जिस जिगर कावी के साथ और हिम्मत व मर्दानगी के साथ, और अक्सर आप लोग कहते हैं अपने खुतबों में, आज भी अभी कहने में कोई हर्ज नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सारे हिंदुस्तान की सारी बलिदानों कुर्बानियों को एक तराजू के एक पलड़े में रखें, और अहले हदीस सादिकपुर के सिर्फ अहले हदीसों को पटना के दूसरे में रखें,
تو دیش کی خدمت میں سب سے بڑی ان کی قربانی، ان کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو ایسے ہی نہیں کہا تھا۔ تو یہ قربانیاں مرکزی جمعیت اہل حدیث جب انگریز اور استعمار یہاں سے چلا گیا تو اب انجمن کی شکل میں اور تنظیم کی شکل میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا وجود آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا نام سے آیا تھا، اور اسی پیغام انسانیت کو، اسی پیغام محبت کو، قرآن و حدیث کی خالص اللہ جل شانہ کے دین اور اس کے نبی کے فرمان کی روشنی میں اہل حدیث اس کام کو کرتے ہیں۔ یہ پیغام عام ہے۔ میں آپ نے اغراض و مقاصد، تو اغراض و مقاصد سب کو معلوم ہے کہ خالص توحید کی اور تزکیے کی بنیاد پر، یعنی نفسیات کی بنیاد پر نہیں، خالص اللہ کے لیے، اور یہ ہے کہ تربیت اور ہر طریقے سے احسان جس کو کہتے ہیں ان بنیادوں پر، قال اللہ و قال رسول کی بنیاد پر ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی رہنمائی کرنا اور خود اس کی روشنی میں چلنا کہ سعادت دارین سے ہم بہرور ہو سکیں۔ یہ اس کے مقاصد ہیں، اور جو حالات اور مقام اور سب کے چیلنجز جو ہیں وہ پتہ ہے۔ اور سب سے بڑا چیلنج تو مدارس کے خلاف تھا، انسانیت کے خلاف تھا۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اس میں جو کارنامے انجام دیے، دنیا جانتی ہے اس کو، سب تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس وقت جب صرف ایک طرفہ لڑائی ہو رہی تھی مدارس، آپ کا یہ کشن گنج کا یہاں بڑا سا مدرسہ ہے امام بخاری، اس کا اس علاقے میں نام نہ لینا بڑی یہ ہوگی، اس پر یہ الغار اخباروں میں جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن ہم نے پڑھنے کے زمانے سے دیکھ رہے تھے، جامع ابن تیمیہ اس پر دیکھا، لیکن اس کے بعد سے وہ اخبار کے زبان بند ہو گئے، جو مقالات لکھے جاتے کہاں سے بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ وزیر داخلہ اپنے مرکز میں آئے اور بیٹھ کر کے جو بیان دیا مدارس کے، وہ پورے ہندوستان کی تاریخ میں اتنی اہم چیز نہیں آئی۔ ابھی آپ نے دیکھا ایکسس ویل کوڈ کا مسئلہ آیا، فلاں آیا، تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پیش رہی ہے، مسلم مجلس سے مشاورت قائم ہوئی۔ تو جتنے پلیٹ فارم ہیں ان سب پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا وجود ہی نہیں رہا، بلکہ فعال کردار رہا، آج بھی وہ ادا کر رہا ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ تو اس مقاصد کے سلسلے میں، اور ابھی لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک مسابقہ بھی اس ادارے میں ہونے جا رہا ہے، تو مسابقات تو قرآن کریم سے متعلق، مرکزی جمعیت اہل حدیث آل انڈیا مسابقات کرتی رہی۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ بڑا عظیم الشان کیا تھا، ابھی اس کے بچے کچھ عمرہ وغیرہ میں بھی جا رہے ہیں۔ اور مسابقے کا کام تو زندگی نام ہے مسابقے کا، سابقوا الی الخیرات، تو وہ تو پہم یہ زندگی ہے۔ اور مسابقہ اگر قرآن کے حفظ و تجوید اور اس کے ترویج و ارشاد کے لیے ہو، اور اس کو صحیح طریقے سے، جیسے وہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس مشن کے ساتھ ہو، تو وہ ہر وقت مطلوب ہے، اور اس کو ہر طریقے سے کامیاب کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، ہم لوگ جیسے اسکرین پر مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک عجیب شخصیت اور مہمان جو ہے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی زبانی ہم لوگوں نے جو استفادہ حاصل کیا، ہمارے استاد محترم اور استاد الاساتذہ شیخ محمد رضوان عبدالحکیم السلفی حفظہ اللہ سے بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حفظ قرآن کا مسابقہ جو ہو رہا ہے، یہ یقیناً اس علاقے کے لیے، سیمانچل کے لیے بہت بڑی بات ہے، بڑی ہمت کا کام یہ لوگ کیے ہیں۔ اور یہ آل انڈیا مسابقہ، آل انڈیا کل ہند مسابقہ ہے، قرآن کریم کا مسابقہ۔ یقیناً ہم آپ قرآن کی اہمیت کو جانتے ہیں، اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ ہمت کا کام کیا ہے۔ ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے اداروں میں، اس میں شعبہ حفظ ہی کے طلبہ نہیں بلکہ مدارس میں بھی جو لوگ کلاسوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی حفظ کرتے ہیں، اور وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمیں یقیناً اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اتنا بڑا جوخم اٹھایا ہے، تو ہم لوگ کم سے کم مدارس تک اس کی آواز تو پہنچا سکتے ہیں، اور تحریک کریں، لوگوں کو ترغیب دیں کہ اس مسابقے میں زیادہ سے زیادہ بچے اس میں حصہ لیں اور یہ کامیاب ہو، اور پھر آئندہ پھر یہ ایک نمونہ اور ایک مثال بنے۔ اس کی بھی میں گزارش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آخر میں ہمارے سامنے جو ہے کچھ
कुछ चंद कलिमात पेश करेंगे। किशनगंज के जली जमीयत अहले हदीस किशनगंज के सदर जनाब मौलाना अखलाक अहमद नदवी साहब जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज की इस मुख्तसर नशिस्त में हमारे सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख असग़र अली इमाम मेहदी अमीर जमीयत अहले हदीस हिंद की आमद पर हम आपका इस्तक़बाल करते हैं और खुशी का इज़हार करते हैं। आपने जो भी बात फरमाई है कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से हम उसकी भरपूर तायद करते हैं और पूरी तरह से अपने यूनिट के साथ उसकी मुस्तैदी के साथ इंशाअल्लाह आपके साथ हैं और उसकी तैयारी करेंगे। और मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।